کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے بالکل اسی طرح غیر یقینی کسی کیفیت ہے جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر اگر یہ اتحاد مستحکم ہوتا ہے، اور اگر مستحکم ہوگا تو وہ یہ خوف کی وجہ سے ہوگا، خطرے کی وجہ سے ہوگا، اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی ہے یا کوئی ان کا ایک مشترکہ لائحہ عمل ہے جس سے وہ ملک کے اقتصادی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ریلیف دینا، ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے پاس بجٹری ریسورسز چاہیے، وہ کہاں سے آئیں گے جب آپ کے قرضے اتنا زیادہ ہے، آپ کی بیوروکریسی اتنا زیادہ ہے، آپ اپنے لیے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے، تو ان کو خطرہ پی ٹی آئی سے ہے، اور وہ خطرہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس سے پہلے پی ٹی آئی کی وہ حالت نہیں تھی جو آج ہے، کئی گنا اس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ عوام میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ مل جل کر بھی حکومت بناتے ہیں، اور آج وہ مہاجر متحدہ قومی موومنٹ والے آئے ہوئے تھے، قومی مفاد میں سارے لوگ بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں، قومی مفاد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر قومی مفاد میں آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کابینہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اگر قومی مفاد عزیز ہے تو 80 لوگوں کی کابینہ بنانا، یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ بالکل ایک بہت بڑا چیلنج ہے اکٹھے ہو رہے ہیں اس حکومت کے لیے معاشی معاملات کو آگے لے کر چلنا، لیکن اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اپوزیشن بھی بہت ڈاڈی ملی ہے اس دفعہ انہیں، اور یہ وہ اپوزیشن ہے جو ایوان میں بھی ناکو چنے چبوا سکتی ہے اور سڑکوں پر بھی، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا اس حکومت کی جانب سے کہ اس اپوزیشن نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا۔ نہیں یہ نہیں، اصل یہ ہے کہ ان کو تو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس سے ان کا نہ صرف اتحاد بہتر ہوگا بلکہ عوام میں بھی جگہ بنا سکیں گے۔ کون سے کام کرنے، یہ نہیں کہ آپ بجلی مفت کر دیں گے، نہیں کر سکتے آپ یہ کریں کہ ملک کے اندر قانون میں شفافیت لے آئیں، انصاف میں تیزی اور شفافیت لے آئیں، اور یہ جو نجکاری ہے ایسے محکموں کی کہ ایک 2 سال میں کھربوں کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے، جو آپ دے رہے ہیں وہی آپ عوام کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ لوگوں کو جو چوری کر رہے ہیں آپ ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ اسٹیل مل ہے، پی اے ای ہے، ریلوے کو کس طرح سے چلانا ہے، ان کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے۔ بات یہ کرتے ہیں کہ قومی مفاد میں ہم کابینہ میں آنا چاہتے ہیں، قومی مفاد میں آپ کابینہ میں آ جائیں۔ تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین جو ایک کام ہو سکتا ہے اس وقت، جس طرح کے پاکستان کو صرف چیلنجز نہیں ہیں، یہ پیپلز پارٹی کو بھی چیلنجز ہیں، مسلم لیگ نون کو بھی چیلنجز ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ معاشی، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا 5 سال تک۔ آپ کو کیا لگتا ہے صافی صاحب کہ جو وفاق میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بنا ہے ملک کو استحکام نصیب کرے گا؟ دیکھیں، اس میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ آپ پاکستان تحریک انصاف اور تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کر کے ان کی قومی حکومت بھی بنائیں گی نا، تو پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں، خصوصاً معاشی مسائل، کہ یہ ان کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ ابھی آپ صرف اس بات کا سوچیں کہ یہ آنے والی نئی حکومت پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ نہیں، یہ سوال کرے آپ استحکام اور اس کی باتیں کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کو دہائیوں کی سفر درکار ہے، اور آپ کو ایک سسٹینیبل اور ایک مستحکم نظام چاہیے۔ یہ جو بننے والی حکومت ہے وفاقی سطح پہ، اگر پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوتی تو یہ ایک یونیک حکومت ہوگی جو اقلیت میں رہتے ہوئے حکومت کرے گی، یہ اکثریتی حکومت نہیں ہوگی۔ اگر پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوتے اور نام کا صرف وزیر اعظم کے لیے ووٹ وہ دیتی ہے اور پھر سائٹ پہ بیٹھ کے تماشا کے لیے اگر وہ بیٹھ جائے گی، تو یہ ایک اقلیتی حکومت ہوگی جو بیساکھیوں پہ پہلے تو صرف اسٹیبلشمنٹ اور غیر مرئی ہاتھوں کے نیچے حکومتیں رہتی تھی، اب تو پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ جیسی جماعتوں کے مرہوم منت یہ جماعت ہوگی۔ اگر انہوں نے پیٹرول کی قیمت IMF کے کہنے پہ بڑھانی ہوگی تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی اور ناراضگی کا کم از کم ڈرامہ شروع کر دے گی۔
یہ اگر کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہوگی تو اس میں متحدہ ناراض ہو جائے گی کہ ہماری کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے. تو یہ انتہائی مشکل حکومت ہے. پی ڈی ایم 2 جو بنی ہے، جس کو عرف عام میں اس وقت پی ڈی ایم 2 کا نام دیا جا رہا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا ایک کڑا امتحان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اس نظام کے پشت پہ ہے تو ان کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح آئی ایم ایف کو جب خط لکھ کے جا رہے، آپ کی ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت آئی ایم ایف کو کہہ رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ معاملہ نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ یہ خود جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہوں گی، یہ بھی ہر وقت ان کے تلواریں جو ہے نیام سے باہر ہوں گی، اور شہباز شریف صاحب کبھی ایک جماعت کے پاس پہنچے ہوں گے، کبھی دوسرے جماعت کے پاس پہنچے ہوں گے. تو سیاسی استحکام کی جو ہم توقع لگائے بیٹھے تھے 8 فروری سے پہلے، اس کے امکانات بہت کم ہے. یہ جماعتیں جو ہے نہ صرف سیاسی طور پر ایک دوسرے سے مخالف ہے، بلکہ ان کا نظریہ ایک دوسرے سے الگ ہے.